نبی دے نا تو وک جاندے نے دیوانے، کمی رہندی نی پھر کوئی، کمی رہندی نی پھر کوئی، جدوں سرکار دے نے دیوانے، جو بھی منگتے نے شہ ابرار دے نے۔ علی حیدر علی حیدر علی حیدر علی حیدر، میں زہرا پاک دے بچیاں دے لجپالی تو صدقے جان، علی حیدر دے بچیاں دی میں لجپالی تو صدقے جان، علی حیدر دے بچیاں دی میں لجپالی تو صدقے جان، کوئی ایک بار منگدا ہے، کوئی ایک بار منگدا ہے، او سو بار دے دینے دیوانے، جو بھی منگتے نے شہ ابرار دے دینے۔ جڑے لمحے نبی سرور دے ذکر پاک وچ گزرن، جڑے لمحے نبی سرور دے ذکر پاک وچ گزرن، دلانو چین دے دینے، دلانو چین دے دینے، سینے ٹھار دے دینے دیوانے، جو بھی منگتے نے شہ ابرار دے دینے۔ غلاماں دا عقیدہ ہے میرا ایمان فاروقی، غلاماں دا عقیدہ ہے میرا ایمان فاروقی، کمی رہندی نی پھر کوئی، کمی رہندی نی پھر کوئی، جدوں سرکار دے نے دیوانے، جو بھی منگتے نے شہ ابرار دے دینے۔ کرم کر دینے جس ویلے، کرم کر دینے جس ویلے، اے نسلاں تار دے دینے دیوانے، جو بھی منگتے نے شہ ابرار دے دینے۔ جدوں اے بے وفا دنیا مینوں اکھیاں وکھاندی اے، جدوں اے بے وفا دنیا مینوں اکھیاں وکھاندی اے، دلا سے پیار دے مینوں، دلا سے پیار دے مینوں، میرے غم خار دے دینے دیوانے، جو بھی منگتے نے شہ ابرار دے دینے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا
حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے اجتماع میں یہ انوکھا اور منفرد واقعہ جس کا پہلا حصہ آپ کے گوش گزار کیا تھا، صرف خاکہ مختصر سا جسے آؤٹ لائن بولا جاتا ہے، اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں تاکہ پھر سے وہ واقعہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ یہ سورت آل عمران ہے۔ حضرت عمران اور حضرت زکریا علیہ السلام، ان دونوں کی گھر والیاں سگی بہنیں، ان بہنوں کا مقدر دیکھیں، ایک نبی کی گھر والی اور ایک ولی کی گھر والی، مگر قدرت دیکھیے وہ بے نیاز ہے، اولاد نہ نبی کے گھر میں ہے نہ ولی کے گھر میں ہے۔ زکریا علیہ السلام، حضرت عمران، یہ دونوں بیت المقدس جسے قبلہ اول کہا جاتا ہے، وہاں اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ان کی گھر والیاں سیدہ حضرت عیشیٰ اور حضرت حنہ یہ گھروں میں بیٹھ کر دعائیں کرتی ہیں۔ مدت گزر گئی، اللہ رب العزت مسبب الاسباب ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے فاعل حقیقی اللہ ہے، بیٹا دینے والا بھی اللہ اور بیٹی دینے والا بھی اللہ۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ سمیع ہے، وہ اپنے بندوں کی سنتا ہے۔ اقبال نے کہا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں۔ اللہ کی طرف سے اقبال کہہ رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں۔ فرمایا میری رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے اور میری رحمت لوگوں کی طرف پلٹ پلٹ کر جاتی ہے، لیکن افسوس ہے بندوں پر کہ میرے دربار میں کوئی سوال کرنے والا ہے ہی نہیں۔ قرآن مجید میں بھی ایک جگہ ارشاد فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، ایسی ہے نا، اب سامنے آنا۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، جب تم
میرے دربار میں دعا کرتے ہو تو میں تمہاری دعاؤں کو مستجاب کرتا ہوں۔ کبھی یہ نہ کہا کریں کہ یار اتنی مدت ہو گئی ہم دعائیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں رب ساڑیاں سوندا ہی نہیں۔ یہ شکوہ ہے، رب کی بارگاہ میں ایسا مت کہو، وہ بے نیاز ہے، اس کی مرضی قبول کرے نہ کرے، لیکن یہ تھوڑا ہے کہ تجھے ہاتھ اٹھانے کی طاقت دے رہا ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب دعا کرو اور تمہاری وہ دعا قبول ہو جائے اور تمہیں نتیجہ ملنے لگے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ بات کو توجہ سے سنیں کہ جب تم دعا کرو اور تمہیں دعا کا نتیجہ ملے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور پھر کبھی ایسا موقع آئے کہ دعا کرو اور نتیجہ نہ ملے تو 100 مرتبہ شکر ادا کیا کرو، کہ بندے سے بہتر وہ جانتا ہے کہ اس کو دینا ہے یا نہیں دینا۔ رب کی تقدیر کے معاملے میں کبھی بحث بھی نہ کریں، بس اس کی مرضی ہے، جو وہ چاہے جو وہ کرے۔ سیدنا حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت عمران یہ بیت المقدس میں دعائیں کرتے ہیں، ان کی گھر والیاں گھروں میں دعائیں کرتی ہیں۔ مسبب الاسباب ہے، وہ میں نے عرض کیا تھا پچھلے جمعے کہ حضرت عمران کی گھر والی نے وہ منظر دیکھا، درخت پر گھونسلے میں چڑیا اپنے بچے کو خوراک دے رہی تھی تو وہ منظر جب دیکھا تو حضرت حنا حضرت عمران کی بیوی ہے، آنکھوں سے آنسو آئے، دل تڑپنے رکھا، روح مچلنے لگی، روح تڑپنے لگی، تو سر آسمان کی طرف اٹھا کر کہا مولا بے نیاز جو ہوا دینے پر آئے تو چڑیوں کو دے اور مجھے نہیں دیتا۔ یہ شکوہ نہیں تھا، یہ ایک حج تھی، ناز تھا۔ بندے کو بھی حق ہے اپنے مولا پہ نیاز بھی کرتا ہے، ناز بھی کرے، جب مانگے تو نیاز کرے، جب وہ کچھ تھوڑی سی ہماری غفلت کی وجہ سے ہمارے لیے دیر ہو جائے تو پھر ناز کرے۔ اسے اپنے بندے کی نیاز بھی پسند ہے، اسے اپنے بندے کا ناز بھی پسند ہے، مگر نیت اچھی ہو۔ حضرت حنا کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی، بیٹی پیدا ہوئی۔ یہ سب واقعہ میں نے گزشتہ جمعے عرض کر دیا، وہ شفیق بیٹے کے پاس ریکارڈ ہے نا، آپ آئے تھے پچھلے جمعے۔ اب حضرت مریم کی کفالت کون کرے گا، یہاں سے بات ہم نے روکی تھی۔ 4000 افراد تھے جن کی خواہش تھی کہ حضرت مریم کی کفالت ہم کریں، کہ پاکیزہ بچی ہے، برکت والی بچی ہے، اعزاز تھا ان کے لیے۔ اللہ نے فرمایا حضرت زکریا علیہ السلام سے کہ پیارے زکریا لوہے کے قلم بنواؤ۔ اب طریقہ کار دیکھیے، رب کہتے تھا کہ بس حضرت زکریا علیہ السلام ہی کفالت کریں گے، لیکن نہیں، 4000 لوگوں کی خواہش تھی، لیکن کسی کو رنجیدہ نہ کرنا تھا۔ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام
نے 4000 قلم بنوائے لوہے کے کہ بھئی پانی کے تالاب میں یہ قلم ڈال دو، جس کا قلم تیرنے لگے گا وہی حضرت مریم کی کفالت کرے گا۔ اب آپ جانتے ہیں، میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ لکڑی پانی پہ تیرتی ہے مگر لوہا پانی میں ڈوب جاتا ہے۔ ایک ہے قانون اور ایک ہے قدرت۔ قانون یہ ہے کہ روزانہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، یہ ہے قانون۔ روزانہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، لیکن قرب قیامت میں سورج مغرب سے نکلے گا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ہر انسان دنیا میں آیا ماں باپ کے ذریعے آیا، یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو شخص بھی آیا اس دنیا میں اس نے قدم رکھا، ماں باپ اس کا وسیلہ بنے، ماں باپ کے ذریعے آیا۔ لیکن حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو بغیر باپ اور ماں کے بھیجے تو یہ رب کی قدرت ہے۔ زبیر خان صاحب آگے آ جائیں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ قانون بھی حق ہے اور قدرت بھی حق ہے۔ اب دیکھیے حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کو حکم ہوا کہ لوہے کے قلم بنوائیں اور اس پانی کے تالاب میں ڈالیں، جس کا قلم ڈوب جائے گا، ظاہر ہے لوہا پانی میں ڈوب جاتا ہے۔ اور گزشتہ جمعے ہم نے ایک ربائی بھی پڑھی تھی کہ نیک لوکاں دی سنگت یارو جویں دکان اتارا، نیک لوکاں دی سنگت یارو جویں دکان اتارا، سودا پاویں لئیے نہ لئیے ہلے آن ہزارا۔ تے برے لوکاں دی سنگت یارو، یارے پہ کھڑی فرماتے ہیں، اب فرماتے ہیں برے لوکاں دی سنگت یارو جویں دکان لوہارا، کپڑے پاویں کچھ کچھ بئیے چڑکاں پین ہزارا۔ سبھی نے لوہے کے قلم بنوا کر پانی کے تالاب میں ڈالے، سب کے قلم ڈوب گئے، یہ قانون ہے۔ لوہا پانی پہ نہیں تیرتا، یہ رب کا قانون ہے، لیکن لوہا اگر پانی پہ تیرنے لگے تو میرے رب کی قدرت ہے۔ 4000 لوگوں کے جو بیت المقدس میں رہتے تھے، جن کی خواہش تھی کہ حضرت مریم کی ہم کفالت کریں، وہ 4000 لوگوں نے قلم ڈالے، مگر خواہش تھی کہ حضرت مریم کی پرورش کا اعزاز ہمارے لیے ہو۔ سب کے قلم ڈوب گئے، لیکن جب زکریا علیہ السلام نے قلم ڈالا تو آپ کا قلم تیرنے لگا۔ اعلان ہو گیا کہ حضرت مریم کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام کریں گے، کیونکہ حضرت مریم حضرت زکریا علیہ السلام کی بھانجی بھی ہوئی۔ دونوں بہنیں، ایک نبی کی گھر والی ایک ولی کی گھر والی۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے لیے روزانہ خورد و نوش کا سامان لے کر آتے۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں حضرت مریم کے پاس آیا تو دیکھا بغیر موسم کے پھل پڑے ہیں۔ جب بغیر موسم کے پھلوں کو دیکھا جن کا موسم ہی نہیں تو میں حیران ہوا، میں نے کہا مریم یہ کہاں سے لائی؟ کیونکہ روزانہ خورد و نوش کا سامان تو میں لاتا تھا، اب یہ کون لایا؟ اور قرآن کہتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا کہا؟
اگر آپ کی طبیعت حاضر ہو تو نہیں، حاضری کا ثبوت بھی دینا۔ حاضری کا ثبوت یہ بھی ہوتا ہے کہ سبحان اللہ بھی کہو اور چہرے پہ ذرا چمک اور دھمک اور محبت کے اثرات بھی ظاہر ہونا، اور ایک مرتبہ محبت سے کہو سبحان اللہ۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا۔ اعلان ہو گیا کہ حضرت مریم کی کفالت کوئی نہ کرے، وقر کرے گا تو حضرت زکریا علیہ السلام کریں گے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام کے ذمے حضرت مریم کی کفالت آ، اور وہ صبح و شام خرد و نوش کا سامان لے کر آ رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ سیدنا زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں روزانہ کھانا پینا اور خورد و نوش کا سامان میں لے آتا، لیکن ایک دن جب میں جہاں حضرت مریم بیٹھی ہیں اور جب میں آیا تو مریم کے سامنے دیکھا بغیر موسم کے پھل پڑے ہیں، وہ رزق پڑا ہے۔ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا تو پھر آپ نے فرمایا قال یا مریم، محبت سے آواز آئی۔ سیدنا زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا بغیر موسم کے پھل پڑے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم سے مخاطب ہو کر کہا فرمایا قال یا مریم، میں دعا دے رہا ہوں کیونکہ میری عادت ہے جب بھی قرآن پڑھتا ہوں تو دل سے دعا دیتا ہوں یا اللہ جو اب سبحان اللہ کہے اسے قرآن کی برکت سے اس کا سینہ منور کر دے۔ قال یا مریم وَأَنَّى لَكِ هَذَا، اے مریم یہ پھل کہاں سے لائی، بغیر موسم کے پھل کون لایا؟ حضرت زکریا علیہ السلام کے سوال پر حضرت مریم نے جواب دیا قالت هو من عند اللہ۔ یہ اللہ کی طرف سے ملے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ملے ہیں۔ جب یہ کہا تو پھر حضرت پھر ذرا پیچھے چلیں تاکہ ساری بات ذہن میں آئے۔ زکریا علیہ السلام اور حضرت عمران دونوں کے ہاں اولاد نہیں۔ حضرت عمران کو تو اللہ نے بیٹی دے دی، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام نبی ہیں، پیغمبر ہیں۔ دنیا کائنات میں سب سے بڑا انعام نبوت کا، لیکن نبوت ملنے کے باوجود بھی نبی کو اولاد کی تمنا ہے۔ بہت بڑا انعام ہے نبوت، لیکن اولاد کی تمنا پھر بھی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہاں سے لائی؟ انہوں نے کہا مجھے اللہ کی طرف سے ملے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے سوچا، خیال آیا، آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہا مولا اگر مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو اولاد میری نہیں بیٹا مجھے بھی تو دے سکتا ہے۔ سیدنا
زکریا علیہ السلام نے، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے حضرت مریم کے سامنے کھڑے ہو کر، قریب کھڑے ہو کر دعا کی، ہنالک دعا زکریا ربہ، اپنے رب سے دعا ہم کس سے مانگتے ہیں بھی؟ بولو، دینے والا کون ہے؟ بولو، دینے والا کون ہے؟ بولو۔ جماعت اہل سنت کے علماء کا عقیدہ، اہل محبت کا عقیدہ ہے کہ دیتا رب ہے۔ یہ عقیدہ دل کی تختی پر نوٹ کر لو، بھئی دیتا رب ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے علماء کا، صوفیہ کا، صحابہ کا، تابعین کا، نبی کا، ارے سب کا یہی عقیدہ ہے کہ دیتا رب ہے، لیکن کبھی اپنی رضا سے دیتا ہے، کبھی نبی کی دعا سے دیتا ہے، اور کبھی ولی کی نگاہ سے دیتا ہے۔ دیتا وہی ہے، دیتا وہی ہے، کوئی اور دینے والا۔ ہمارا عقیدہ ہے دینے والا کون ہے؟ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ۔ اللہ فرماتے ہیں میری ذات ہے ماں کے رحم میں، ارے بیٹا دینے والا بھی اللہ اور بیٹی دینے والا بھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے وہیں کھڑے ہو کر دعا کی، ہنالک دعا زکریا ربہ۔ مولا اگر مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے، عمر میری کہنی، عمر 95 سال، تو بیٹا مجھے بھی تو دے سکتا ہے۔ تو مالک ہے، قدیر ہے، غفور ہے، رحیم ہے، ستار ہے، مہربانی فرما۔ مریم کو بغیر موسم کے، مسبب الاسباب ہے، اسباب خود بناتا۔ وہاں چڑیا کا منظر بنایا حضرت حنا کے لیے، تو وہ منظر دکھا کر دل میں بات بھی خود ڈالی کہ مولا اگر چڑیوں کو دیتا ہے مجھے کیوں نہیں دیتا؟ ادھر حضرت زکریا نے کہا اگر مریم کو بغیر موسم کے پھل دیتا ہے، عمر تو میری نہیں، مجھے بھی دے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زکریا نبوت کا بہت بڑا انعام دیا، یہ تھوڑا ہے، تجھے پیغمبر بنایا، حکمت دی، دانائی دی، عزت دی، عظمت دی، لیکن نہیں۔ زکریا کیا چاہتے ہو؟ یا اللہ مہربانی فرما مجھے کوئی باپ کہنے والا ہو۔ اور حضرت عیشہ آپ کی گھر والی کا نام ہے، عبرانی زبان کا لفظ ہے، وہ کہتی ہیں مولا کاش مجھے کوئی ماں پکارنے والا ہو۔ تو اللہ نے فرمایا، یہ نہیں کہا کہ پیارے زکریا اب اپنی عمر دیکھو، وقت کا تقاضا دیکھو، بڑھاپا ہے، لیکن نہیں، اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ سیدنا زکریا علیہ السلام نے جب کہا تو قال رب هب لی، جن جن کی اولاد ہو اگر اولاد سے پیار ہے تو ذرا دل سے کہہ دو سبحان اللہ، اور جو اولاد والی ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو نیک بنائے، اور جن کو اللہ نے اولاد نہیں دی میں دعا دے رہا ہوں یا اللہ تجھے تیری عزت کا واسطہ، تجھے تیری عظمت کا واسطہ، تجھے تیرے حسن کا واسطہ، اگر کوئی بھی اولاد یہاں ہے اور تمنا اولاد کی ہے، اے اللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں غوث العالمین کے قدم لگے، یہ وہ جگہ ہے جہاں رکن الدین نوری حضوری کے قدم لگے، یہ وہ جگہ ہے جہاں صدر الدین عارف باللہ کے قدم لگے، یہ وہ جگہ ہے جہاں اولیاء اللہ آئے، یا اللہ تجھے ان کی عزت و عظمت کا واسطہ ہر بھی اولاد کو نیک اولاد عطا فرما دے۔ رب ہب لی من الصالحین، اور پھر کہا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یا اللہ پاکیزہ بیٹا دے مجھے،
नेक बेटा, इज्जत वाला, अजमत वाला। और फिर कहा इन्नका समीउद दुआ, ऐ अल्लाह बेशक तू दुआएं कबूल करने वाला है, तू सुनने वाला है हमारी फरियाद को। तो अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया? फरमाया वनादतुहुल मलाइकतु व हुवा काइमुन युसल्ली फिल मिहराबि अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिनल्लाहि व सय्यिदन व हसूरन व नबिय्यन मिनस सालिहीन। जब भी अल्लाह की बारगाह में दुआ करो तो अधूरी दुआ ना किया करो, मौला ये दे दे फिर उस तेरी मर्जी ये कर ना कर, ना ऐसा ना कहो। मौला इतना कर दे बस तेरी मेहरबानी है फिर तेरी मर्जी, ऐसा ना कहो। जब भी मांगो तो मेरे रब से उसकी शान के मुताबिक मांगो। हमारी शान तो कुछ नहीं है उसके आगे। और यहां आरिफ खड़ी का एक मुझे शेर भी याद आ रहा है। अबर मौने ने मैं नीवी मेरा मुर्शिद उच्चा। मुर्शिद का असल मतलब है राह दिखाने वाला, और सबसे बड़ा रहबर और हादी कौन है? अल्लाह। उसके बाद अल्लाह का नबी है, फिर उसके बाद अल्लाह के वली। अबर मौने ने मैं नीवी मेरा मुर्शिद उच्चा ते मैं उच्चियां दे संग भला होवे उन्ना उच्चिया दा जिन्ना नीविया नाल निभाई। भला होवे उन्ना उच्चिया दा। मैं कहूं कि रब मेरा है, कोई कमाल तो नहीं है। कमाल तो ये है कि कभी रब कह दे ऐसा बन जा तो रब कहे ये मेरा है, ऐसा बन जा। बेटा कहे कि ये मेरा बाप है, कोई कमाल नहीं कि बेटे का फर्ज है अपने बाप की इज्जत करे। शागिर्द अगर कहे ये मेरा उस्ताद है तो उसका कोई कमाल नहीं, इसलिए कि शागिर्द का फर्ज है वो उस्ताद की इज्जत करे। मुरीद अगर ये कहे ये मेरा पीर है उसका कोई कमाल नहीं, बल्कि उसका फर्ज है वो कहे कि ये मेरा पीर है। अरे ऐसा बेटा बन के बाप नाज करे, ऐसा शागिर्द बन के उस्ताद नाज करे, ऐसा उम्मती बन के मुस्तफा नाज करे, और ऐसा बंदा बन के खुद खुदा नाज करे। हौले 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 उचना उचना। ऐसा बंदा बन वो नाज करे ये मेरा बंदा है। और यहां भी आरिफ खड़ी खूब बोल उठे। अवरमन ने तेरा तेरा हर कोई आखे, तेरा तेरा हर बंदा कहे या अल्लाह तू मेरा मैं तेरा, ये तो हर कोई कहते हैं ना। तो आरिफ खड़ी क्या फरमा? अवरमन ने तेरा तेरा हर कोई आखे ते मैं भी आखा तेरा। मेरे ख्याल दूसरा मैच थी गया ना, तुसा मैच देख देख के थके बंदे हो। वो बाजारी रश घट थी गया। मैं क्या अज कहीं गाल है अगर मैच पे थी मेरे को हुण पता लगे अज यकीन थे तुसा थके बंदे हो मैच देख देख के। लेकिन मैं तो तुम्हें दरे मुस्तफा पे ले जा रहा हूं। अगर सुभान अल्लाह मोहब्बत से कहो तो अगला मिसरा सुना दो। अवरमन ने तेरा तेरा हर कोई आखे
اور میں بھی آکھاں تیرا انجتے مولا گل نہیں بندی کدی تو بھی کہہ دے میرا ایسا بن کہ وہ کہے میرا یاد نہیں ماں نے کہا فرید نماز پڑھی کر اماں نماز جو پڑھا کیا کرے ساں اکھے رب تے کوئی شک کر دے سی اچھا اماں رب شک کر دے سی کیا مطلب ٹھیک ہے پڑھ دے نماز اماں وضو واسطے پانی بھر دے وے وضو چکرے تے اماں مسلح بچھا کے چپ کر کے ایک پوڑیا شکر دی بادھ کے تے مسلح دے تلے چا رکھے فرید نماز پڑھے اماں شکر پتر مسلح چاہ مسلح چاہویں تے شکر مل ونجے پوڑی کھا ونجے شکر کھا ونجے ایک جاڑے باروں آئے تے ندی پانی آتے پانی نظر جو ہے تے وضو چکی تینے جو گھر ویسان جلدی نماز دا وقت جو دا عادت جو پہ گئی نا وضو کر کے ان گھر آدن امی مسلح بچھا فرید نماز پڑھے اماں کے پترہ مسلح بچھینیاں وضو تک کر اماں رستے وچ ندی نظر آئیے ندی وچ پانی اتھائیں وضو کیتی آیا پترہ متن غلط کی تووی وجہ تے ہی جو اے وضو کرے سی تے میں شکر چا رکھے سا پترہ متن وضو غلط کی تووی اماں ہوما تیڑا پتر تے ہوما فرید ہوما تیڑا پتر تے میں وضو غلط کرا پترہ وضو کر اماں ہون ول وضو نہیں تھیندا بچپنا لاد کیتے نے اماں جلدی کر مسلح بچھا ہون فرید دی اماں دیئے مسلح بچھاواں شکر رکھا تے فرید کو پتہ لگ سی اکسی اماں میرے نال دھوکے کرے نیے تو آدھیے او رکھیں دے اج آپ کھڑی رکھیں نیے تے فرید شکر دے نہ مل سی نہ رکھاں تے نہ مل سی تے نماز چھوڑ دے سی جے کر رکھاں ہی دے سامنے تاوی نماز چھوڑ دے سی انہوں کیا کراں بس کیا کتنے بار بار اصرار کتنے پتر وضو کرم مانا بس مسلح بچھا فرید نماز پڑھے عمر 6 یا 7 سال او لوگوں ادھر اپنے بچوں کی تربیت بھی دیکھو حضرت فرید گنجے شکر کی والدہ نے مسلح بچھایا اب پریشان ہے مولا جکر شکر نہیں مل دی اج فرید نماز چھوڑ رہے سی حضرت بابا فرید دی اماں نے مسلح بچھے دوجا مسلح اپنے واسطے بچھے رو بھئیہ دیئے مولا میری محنت ضائع نہ کری ایت تک گھناون میڈا کم میں اگاں پکا کرن تیڈا کم میں غیبوں آواز ای میری بندی نہ گھبرا ہن فرید تیڈا نہیں فرید میڈا فرید تیرا نہیں فرید تیرا نہیں فرید میرا تیرا تیرا ہر کوئی آنکھے میں بھی آنکھاں تیرا انجتے مولا گل نہیں بن دی کدی تو بھی کہہ دے میں کدی تو بھی کہہ دے انجتے مولا گل نہیں بن دی کدی تو بھی کہہ دے میں انجتے مولا گل نہیں بن دی انجتے مولا گل نہیں بن دی کدی تو بھی کہہ دے میں کیونکہ مرنا مرنا ہر کوئی آنکھیں
مرنا مرنا ہر کوئی آکے میں بھی آکھاں مرنا جس مرنے وچ تو نہ ملدا اس مرنے نو کی کرنا تے کرنا 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 ہر کوئی آکھے اگلا مصرع پڑھوں گا تو آپ کو خود بہت سمجھ آیا کرنا کرنا ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں کرنا جس کرنے وچ خوشبو نہ ہووے اس کرنے نو کی کرنا تے جیڑا توتلا وچ آوے تے سبحان اللہ نہ کہ میں انہوں کی کرنا کیوں بھئی میں کیا کرا والوں میں تے او دیا تارا جوڑوں گا جدا اتیا کے اتوں کہہ دے وے سبحان اللہ جے چاندیو توڑیاں تارا جڑیاں رہن تے بیٹریاں چارج روڑ تے آکھیا کرو کرنا کرنا ہر کوئی آکھے اما دیئے مولا ات تک میں گھنیاں اگا مہربانی چکر اللہ فرمائے میری بندی نہ گھبرا ات تک تو گھنی ہے میری بندی مسلح تک بچاون تینا کم اب جملہ جو ذہن میں آیا اس کو سنو بندی مسلح تک گھناون کم تینا اپنی رحمت نال ہاں نال لاون کم میرا ہن فرید تیڈانی فرید میں نو ہے ہن فرید تیڈانی فرید میرا تے سر صدے وید رکھ کیا دی مولا میری چٹے والاں دا لحاظ چا رکھیں اج فرید کو خالی نہ بھیجیں تے اماں دی دعا عرش تو پار ویندی ہے آ میں تے کون دساواں ہن ماما ٹھنڈی اچھا فرید نماز جو پڑھئے ہن توجہ نہ فرید نماز جو پڑھئے تے بیٹھے نہ تحیات للہ وسلوات الاخری السلام علیکم ورحمت اللہ سلام جو پیرنے حسب عادت مسلح جو چاہتے نے مسلح چاہ کے ولدہ رکھتے نے ول چاہ کے ولدہ رکھ دیتے ول چاہ کے ولدہ رکھ دیتے تے ول چاہ کے ول بار بار مسلح چاہ کے رکھ چھوڑے نے ول چاہ کے رکھ چھوڑے نے تے آدن امی جنا فرید نے سڈے امی امہ رو پیا دیے مولا لگ دے شکر نہیں ملی میں کو سڑے دا کھڑے اللہ فرمائے میری بندی نہ گھبرا ذرا وانتا سہی حضرت فرید دی اماں فرمائے دیے میں ہولے ہولے قدم چاہتے میں دل ڈر دعوت دے جسم کم دعوت دے آنکھ وچ نیرے زبان چڑاڑی تاثیرے لیکن بھروسہ اون دیتے جنہ نا علا کل شین قدیر کہ میں جو ہولے ہولے قدم چاہ کے نیڑے گئیاں تو میں کہ پتر کیا گالے اماں جی پتر ہون جڑا جملہ آکھاں سن سو یا والدہ میں کو آکھنا پوسی کی کرنا کیوں جی اماں جی پتر اماں اے دساں آج شکر میں کلے کھاونی ہے یا پوری بستی کھاونی میرا گل سمجھ نہیں ہے یار اماں میں شکر کلے کھاونی ہے یا پوری
پوری وستی کھانی ہے پتر کیا گالے اماں ذرا مسلح چوک ڈٹھے نے اماں رو پیا دی میں کوئی ایویں لگ دے ایویں شکر دی نہر پئی وگ دی ہوئے اماں جی ایڈی کیوں رکھی اماں کو حوصلہ ملے تسلی ملیے پتر کو ہاں نال لین دیئے ہن جڑا جملہ سمجھائے یارو ادھیے پترہ اگے رود میں رکھے نہیں آج میں نہیں رکھی ہوں رکھی ہے آج میں نہیں رکھی سامنے ملک صاحب کو سامنے بٹھا آج میں نہیں رکھی ہوں رکھی ہے اماں او کون ہے اور میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آج ہوں رکھی ہے اچھا اگے کون رکھیں دا پترہ اگے میں رکھے نیم اگے پترہ میں رکھے نیم اور ہوں رکھی ہے اچھا پتر شکر کھا اگے میں نہیں کھاندا پترہ کیوں نے کھاندا اماں اگے تو رکھے نیم تے کو دیکھ کے کھاندا ہمی آج ہوں رکھی ہے او کو آگ دے دی سامنے نا سے ورید شکر نہیں کھامڑی حق 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 آج اسے کہہ دے خدا را سبحان اللہ کہو آج اسے کہہ دے جب تک وہ سامنے نہیں آئے گا یہ ہے یقین یہ ہے ماں کی تربیت جب تک نہیں آئے گا تیرا تیرا ہر کوئی آکھے میں بھی آکھاں تیرا 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 ہر کوئی آکھے میں نے بھی کہا میرا مالک تو ہے آپ نے کہا زید نے کہا بکر نے کہا عمر نے کہا امین نے کہا غریب نے کہا آلہ نے کہا مولوی نے کہا پیر نے کہا ہر کوئی کہتے مولا تو میرا ایسا بن جا ادھر سے آواز آئی فرشتوں ہٹ جاؤ یہ کسی کا نہیں یہ میرا ہے میں اس کا ہوں یہ میرا ہے میں اس کا ہوں انجتے مولا گل نہیں بن گئی کدی تو بھی کہہ دے میرا ایک بزرگ سارا صبح نال اٹھن تہجد دے ویلے وضو کرے نماز پڑھن سلام پھیرن تے غیبوں آواز آوے حکایت چے میرا بندہ نماز پڑھی مولا پڑھی ہے کیوں کہ تیرا بندہ جو ہاں وال اکے قبول چکر اکے قبول کہنی قبول کہنی دوجی دیوار رات آئیے وال وضو کر کے وال بھی پڑھ دے سلام پھیریں دے غیبوں آواز آن دی آج ہی قبول کہنی تریجی دیوار وال روز پڑھ دے مزدور کو مزدوری نہ دے وہ ایک جاڑے دو جاڑے وہ اکسی یار چنگا ہے کام کرویں دے پیسے نہیں دیندہ میں نہیں آدھا مزدور کو مزدوری دیونی چاہیے نا ہولے بلے سو میں کچھ حق پہنے سی تو پتہ ہی بھی میری مزدوری بھی ہے زبیر خان بیٹھے نا یار میری بھی مزدوری ہے میری مزدوری کری ہے سبحان اللہ تے جڑا سبحان اللہ نا اکسی میں اکسا میری مزدوری کھا دی بیٹھے کیوں بھائی اچھا مہربانی کر نہیں قبول کریں دا کہ کہنا روز یہی پڑھ دے یہی نہیں چھوڑیں دا وہی نہیں آدھے آج ہی قبول کہنی آج ہی قبول کہنی ایک رات
خلیفے آکھے سہی وہ تو روز آتے قبول کہنے تو بھل کیوں پڑھ دیو؟ اکھے نہ میں پڑھ سا میں پڑھ سا انہاں آکھے سے جڑے روز نماز تہجد فرض تا کہنی نا 5 نمازاں فرض ہیں لیکن جو مزہ تہجد میں آتا ہے اسی سے نہ پوچھ لیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَ رَبُّكَ مَقَامًا کیونکہ پچھلی راتی رحمت رب دی ہاں پچھلی راتی رحمت رب دی او کرے بلندیاں پچھلی راتی رحمت رب دی او کرے بلندیاں او بخشش منگن والیا کارن کھلا ہی دروازہ کبھی کبھی رات کو جاگا کرو پھر لطف اٹھایا کرو صحیح جنا روز آتے قبول کہنی نہ پڑھو کہ یار تو ٹھیک آتے ہوں توجہ نہ سنے تو ٹھیک آتے یار روز پڑھدا تو آتے قبول کہنی سنگل پڑھتے کیوں ہو اکھے یار ایک گال نیڑے تھا ہمیں قبول کرے نہ کرے روزانہ بلیندہ تھا کھڑے میں سنگا وہ بھاویں قبول کرے نہ کرے میں کہیں کہ میرے آدھان جو بھاویں کوئی سبحان اللہ آکھے نہ آکھے آیا تھا بیٹھے رہا گھروں سوچ کے آیا کرو جو سبحان اللہ آکھنے اچھا نہیں قبول کریں دا نہ قبول کریں روزانہ بولیں دا کھڑے اکھیا یار میں کوئی ایڈی چس سجدے وچ نہیں آندی جیدی چس دی بولی دے سنن وچ آندی تو بول نہ بول تیرے بولنے کا کم نہیں تیرا اقتدار تیرے بولنے سے کم نہیں اچھا هنالك دعا زكريا ربه باقی مضمون انشاءاللہ اگلے جمعے سنت ادا فرما لیں